آج کا دن اس امام کے نام سے منسوب ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس دن تجھے پتہ چلے کہ کسی معصوم کی شہادت ہے تو اپنے چہرے پر غم لایا کر. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بدور کے گھر میں آ کر مسکراتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ چلے جاؤ گے. وہ نہیں جاتے جن کا قضیہ ہو. فرصہ لینے آتے ہیں اور دعا دے کے جاتے ہیں. ایسے سخی ہیں کہ کوئی بھی آ جائے اس دروازے پہ، چاہے وہ ملائک ہو نبی ہو، کوئی بھی آئے، خالی نہیں جانے دیتے. آج اس سید کا جنازہ آنا ہے جس کے 19 بیٹے، لکھنے والے نے 17 اور 18 بیٹے لکھی ہیں. اس سید کا جنازہ آنا ہے جس کی ساری زندگی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پڑھ تو قرآن رہے تھے روضہ رسول پہ بیٹھ کر، جب فوج نے آ کر پکڑا تو مولا کہتے ہیں کہ مجھے علم تھا کہ تم مجھے پکڑو گے، اس لیے میں نبی کے روزے پر آ گیا ہوں تاکہ تمہیں کچھ پتہ چلے کہ میں کس گھر کا فرد ہوں. لیکن انہوں نے حیا نہیں کیا. مولا نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے گھر والوں سے مل لوں ایک لحظے کے لیے. اب وہ کہنے لگے کہ کوئی تیرا ضامن ہو تو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں. کتنے مظلوم ہیں اور کتنے ظالم لوگ، دیکھیے گا جو ساتھ رہنے والے تھے کتنے ظالم ہوتے ہیں. جانتے تو تھے لیکن کسی نے ذمہ داری نہیں لی. ایک سے کہتے ہیں کہ یہودی بھاگتا ہوا آیا اور کہتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں. اتنے عرصے میں آج تک میں نے کوئی آواز ہی نہیں سنی. اسی سنا میں مولا گھر کے اندر آئے، اجازت طلب کی. جن کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو کئی بار چومتا ہے. ہم سب مسافر ہیں، زندگی ایک سفر ہے، پردیس میں ہم رہتے ہیں. بیٹی ایک ہو تو کئی بار انسان چومتا ہے، چوم چوم کے کہتا ہے پتہ نہیں کہ میں تجھے ملوں گا کہ نہیں، زندگی موقع دے یا نہیں. آپ اندازہ کریں جس کی 17 بیٹیاں ہوں، کسی کا سر چومتا ہے، کسی کے ہاتھ چومتا ہے، کسی کے کندھے چومتا ہے. رو رو کے کہتی ہے بابا جا تو رہے ہو، آپ تمہارا جرم کیا ہے؟ بابا یہ جو آپ کو قیدی کیا گیا ہے یہ جرم کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں میں بطول کا بیٹا ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میرا یہی جرم ہے. سیدوں کی میں معافی مانگ کر جملے کہنا چاہتا ہوں. جب مولا دروازے سے باہر آنے لگے نا، ایک بیٹی نے دامن پکڑا، کہا بابا واپس کب آؤ گے؟ مولا کہتے ہیں پتہ نہیں، نانی کی امت مجھے واپس آنے دے یا نہ دے، اللہ کے حوالے بیٹا. کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنی تنگ زندان ملی کہ جہاں پہ ہوا بھی نہیں گزرتی تھی. 14 سال میں سید نے کبھی آسمان کا منہ نہیں دیکھا تھا. میں ایک عرب کی زبان سے سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک بندے نے تیرے میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم سے پوچھا مولا میرے لیے کوئی دعا کرے. مولا کہتے ہیں میں تیرے لیے دعا گو ہوں،
کہ کبھی تو کسی مسلمان کا قیدی نہ ہو. اس نے پوچھا مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کبھی اس کھڑکی سے آگے مجھے دیکھ. مولا نے اپنا جیسے ہی کرتا پیچھے کیا، کہا دیکھا سترے میری کمر پہ، ایک جب پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا آتا ہے مجھے مارنے کے لیے. میں تیرے لیے دعا گو ہوں کہ تو کبھی کسی مسلمان کا قیدی نہ ہو. اسی سنا میں انہوں نے زہر دیا جس کو 14 سال قید کھا گئی. اور خود اندازہ کرے 2 قیدی کائنات میں ایسے ہیں جو بروز محشر زنجیروں میں اٹھیں گے. ایک حسین کے طویل ہے 4 سال کی معصومہ، کہتے ہیں کہ رسیاں جو گوشت میں پوست ہو گئی تھی، سید سجاد نے جب ہٹانا چاہی تو آواز آئی سجاد خالق بروز محشر خالق کے سامنے اسی طرح پیش ہوں گی. میں پوچھوں گی میرے بابا کا جرم کیا ہے؟ دوسرا تیرا ساتواں امام کہتے ہیں جب لوہار نے پہلا ہتھوڑا مارا نا، محمود لوہار جس کا نام تھا، اس کی منت تھی کہ کوئی سید جب قید سے رہا ہوگا تو میں اس کے جلدے اس کے زیور لہوں گا. کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک پردے دار مستور نے کہا تو اپنا وعدہ پورا کر. جب میں اٹھا میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں. میں پل بغداد پہ آیا، دیکھا کہ ایک لاوارث جنازہ پڑا ہوا ہے جس پہ صرف اور صرف سفید رنگ کا کپڑا ہے، نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ جنازہ، یہ موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے، تو اس کے زیور لہا دے، تو نے وعدہ کیا تھا. یہ کہتا ہے میں نے جب پہلا ہتھوڑا مارا تو زیور نہیں ہٹے، کوئی اور چیز ٹوٹی. سید کی پسلیاں ٹوٹ گئی جہاں پہ اس نے باندھا ہوا تھا زیور. کہتا ہے میں نے معافی مانگی، بی بی مجھے معاف کر دے، اس کو اسی طرح دفنا دو، یہ مجھ سے نہیں ہٹایا جاتا. رونے والوں، اس طرح سے کائنات میں کچھ اس طرح سے ظلم ہوئے شہیدوں پہ، کیا بیان کریں. کہتے ہیں کہ جب آواز آئی نا تیرا کوئی رونے والا نہیں، تو پاسے سے آواز آئی تو ہوں، جب سے زہر ملا ہے بیٹا میں آئی ہوں پاسے پہ ہاتھ رکھ کے. مجھے قاسم یہ بتا دو میں نے رونا کہاں پہ؟ میں بازاروں میں رہوں، میں شام رہوں، میں ہلے رہوں، میں درباروں میں رہوں، میں کہاں رہوں؟ آواز آئی میں اجڑی کی اولاد رل گئی. یہ پاک بی بی بطول کے بہن. میرے قبلہ 2 جملے تمہیدن پڑھوں گا، اس کے بعد تبوت آ جائے گا. رونے کے لیے صرف پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زہر ملا نا، تو زہر کی شدت اتنی تیز تھی کہ تڑپنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی، سلاخیں تھیں. جب تڑپنے کے لیے جگہ نہ ملی تو مولا نے کہا اے دروغہ زندہ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہہ دیا، اتنے عرصے میں تو نے کچھ کہا نہیں، آج کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا نے کہا یہ تالا کھول، میں جانا چاہتا ہوں. اس نے حیرانی سے پوچھا قیدی تو نے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. ہر جانے والے کی آخری حسرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دیکھے. میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا چابی تو میرے پاس نہیں. امام نے کچھ یوں دیکھا کہ تالا کھل گیا. جب اس نے جلال دیکھا تو کہا اتنے عرصے تو اس قید میں کیوں ہے جب تو اتنا جلال والا ہے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے؟ ہمیں امر الہی ہے. جب امر الہی ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں. میرے رونا لیو مولا جس وقت اپنے گھر آئے اد رات دا ویلا لکھن والا لکھ دے اد رات دے ویلے مولا گھر چ داخل ہوئے.
ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ 17 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, تو جو کوئی بھی رک جا، مولا دے قدم نہیں رکے، جڑے ویلے نہیں رکے بیبیاں نہیں رک جا، ورنہ میں رضا نو آواز دینی ہے، جڑے ویلے رضا دا نام آیا ہے، سید زمین تے آ بیٹھے رو کے آندے رضا دی ماں، میں رضا دا بابا ملن آیا، میں لحظے دا مہمان ہاں، رضا نو بلاؤ جلدی کرو، میرے موزے امامت دیواں میں جانا چاہنا، جڑے ویلے جان دا نام آیا بی بی دیاں کیاں نہیں کوئی سامن دے بدل وسنیاں شروع ہوئیاں رو کے دیئے رضا دا بابا اتنی دیر دے بعد آئے ہو، ایک لحظہ بھی نہیں جان دا نام پہ لے دے ہو، مولا فرمایا بالکل موقع ہی نہیں، زہر شدید کیتا ہے، میں چاہنا کہ میں اپنے پتر نو امامت دی پاک بدامنا رموزہ امامت دے ماں، بی بی فرمایا مولا رضا نو تے مل دے پیو تے دیاں رو کے سیدہ نے ناروا دیاں نو چھوڑنا بڑا اوکھا ہے، پتروں دے بعد میری نبوے سی، دیاں دے بعد میری نانب سی، سید رونا شروع کیتا ہے، اتنے اسنا وچ پاک بی بی نے دیاں نو جگانا شروع کیتا ہے، آواز آئے اٹھو پیو لحظے دا مہمان ہے، پیو نو ملو بابے نو ملو، میرے قبلہ جی میں زمین تے اس طرح دا ہے رو رو کے جی میں ستیاں اویں اٹھیاں ہر دین پیو نو گل نہ لایا ہے، رو رو کے دیاں پیاں دیاں بابا اساں سنیا ہے وچ قید خانے دے تے نہیں ملدی باڑ دی جائے، جڑے میرے قبلہ او سید دے آواز بلند ہویا ہے، دیاں نہ رونا شروع کیتا ہے، سیدہ دے میں اجازت دیو میں جلدی جانا ہے، میں اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا، میں پیادا میں اس قیدی دا واقعہ پڑھدا، اس قیدی دا جس تنگ زندان ہنڈایا جن 14 سال دی قید دے وچ آسمان نظر نہیں آیا، میرے قبلہ ایک کمینہ جڑے ویلے زہر دیتا ہے نا، اے ہارون بغیر عزت لعنت میں شمار شروع، پنجی رجب نو فجر ویلے تے ہارون اعلان کرایا، اے بغیرت آندا ہے کوئی قیدی مر گیا وچ قید خانے دے او دا وارث کوئی نہیں، بے وارث سمجھ کے اعلان کروایا نہیں، کوئی تو سمجھو یار، پولے بغداد تے مزدوراں لاش ہے کہ اسرائیل لکھنا لکھتا ہے کہ مزدوراں لاش رکھی نہیں، یقین منو مولا دا جنازہ ایویں سٹ کے چلے گئے جویں کوئی بے معنی چیز نہیں ہوندی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا حسین دے دو اے کاری کو تے ملی تنگ سجدے دی جائے، سر رکھ زندان ہائے وہ سیکھاتے وکے ول ول وطن دراوے، سیدوں تیو سید بڑی حضرت نال وے گیاندہ میرا پتر رضا ہائے وہ آوے ہاں تے وکے بابے دی مقتل گائے، سید اندہ بے وار سواگوں قتل تھیاں، یا حسین